تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ حج آیات 25 تا 37 حصہ اول آگے کا مضمون توحید و شرک کی بحث جو اوپر سے چلی آ رہی ہے یہاں وہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ قریش اور ان کے ہم نواؤں نے اس دور میں جو اتنی شدید خصومت کی روش اختیار کر لی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ دعوت توحید اور ابطال شرک کی اس جد و جہد کی نوعیت صرف ایک کلامی اور عقائدی نزاع کی نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرب ان کی اس قیادت و قیادت پر بھی پڑنے والی ہے جو ان کو حرم کی تولیت کی بدولت حاصل ہے۔ قریش نے حرم پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وراثت کے اصلی حقدار اور متولی و امین وہی ہیں۔ خاندان بنی ہاشم کو خانہ کعبہ کی کلید برداری کا منصب حاصل تھا اور ان کا سرغنہ اس زمانے میں ابو لہب تھا جو رفادہ کے تمام خزانہ پر غاصبانہ قابض اور اس میں من مانے تصورات کے لیے پوری طرح آزاد تھا۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ قریش کو صرف مکہ ہی میں سیادت و امارت حاصل نہیں تھی، بلکہ حرم کے پاسبان سمجھے جانے کے سبب سے پورے عرب پر ان کی مذہبی پیشوائی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں وہ ایک ایسی دعوت کو ٹھنڈے پیٹوں کس طرح برداشت کر سکتے تھے جو ان کو ان تمام مفادات سے یک قلم محروم کر دے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو حرم کی حاضری سے بھی محروم کر دیا اور ظلم و تشدد کے زور سے ان کو سرزمین مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان حالات میں یہ آیات اتریں جن میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو کس مقصد کے لیے بنایا، ان کی دعوت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کن شعائر و مناسک کی تعلیم دی تھی۔ یہ گویا ایک آئینہ ہے جو قریش کے سامنے رکھ دیا گیا کہ وہ اس میں اپنا منہ دیکھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ وہ اس وراثت ابراہیمی کے حقدار ہیں یا غاصب و غدار۔ ضمناً مسلمانوں کی اس میں حوصلہ افزائی بھی فرمائی گئی ہے اور ان کو ان ذمہ داریوں سے بھی آگاہ فرما دیا گیا ہے جو آگے اس گھر کے مناسک و شعائر سے متعلق ان پر عائد ہونے والی ہیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ
أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور اس کی مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا، خواہ وہ اس کے شہری ہوں یا آفاقی، تو انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا، اور جو اس میں کسی بے دینی، کسی شرک کے ارتکاب کا ارادہ کریں گے تو ہم ان کو ایک عذاب دردناک کا مزہ چکھائیں گے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھکانہ بنایا بیت اللہ کی جگہ کو، اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو میرے شریک نہ ٹھہرائیو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیو، اور لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیادے بھی اور نہایت لاغر اونٹنیوں پر بھی پہنچیں گے، دور دراز گہرے پہاڑی راستوں سے، تاکہ لوگ اپنی منفعت کی جگہوں پر بھی پہنچیں اور چند خاص دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، بس اس میں سے کھاؤ اور فاقہ کش فقیروں کو کھلاؤ، پھر وہ اپنے میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور بیت قدیم کا طواف کریں۔ ان امور کا اہتمام رکھو، اور جو حرمات الہی کی تعظیم کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں، تو بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹ بات سے بچو، اللہ ہی کی طرف یکسو رہو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ وہ آسمان سے گرے اور چڑیاں اس کو اچک لیں یا ہوا اس کو کسی دور دراز کی جگہ پر جا پھینکے۔ ان امور کا اہتمام رکھو، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یاد رکھے کہ یہ چیز دل کے تقویٰ سے تعلق رکھنے والی ہے، اور تمہارے لیے ان ہدی کے جانوروں میں ایک خاص وقت تک مختلف قسم کی منفعتیں ہیں، پھر ان کو قربانی کے لیے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی تاکہ اللہ نے ان کو جو چوپائے بخشے ہیں ان پر وہ اس کا نام لیں، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو، اور خوشخبری دو ان کو جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرنے والے، نماز کا اہتمام رکھنے والے، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر الہی میں سے ٹھہرایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑے خیر ہیں،
تو ان پر اللہ کا نام لو ان کو صف بستہ کر کے، بس جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور کھلاؤ کانے محتاجوں اور سائلوں کو۔ پھر اسی طرح ہم نے ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا تاکہ تم خدا کے شکر گزار بنو، اور اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا تاکہ تم اللہ کی ہدایت بخشی پر اس کی تعظیم بجا لاؤ اور خوب کاروں کو خوشخبری سنا دو۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ اس آیت میں تالیف کلام کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ ان الذین کفروا سے لے کر العاکف فیہ والباد تک پورے ٹکڑے کو بطور ہید مانیے، اور اصل مبدا ومن یرد فیہ کو قرار دیجیے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں خبر کو یعنی فقد ظلموا ظلما کبیرا یا اس کے ہم معنی الفاظ محذوف مانیے۔ عربیت کے قاعدے سے یہ دونوں شکلیں صحیح ہیں۔ استاذ امام رحمہ اللہ کا رجحان پہلی صورت کی طرف ہے اور میرا رجحان دوسری شکل کی طرف۔ میں نے ترجمے میں اسی کا لحاظ رکھا ہے، لیکن آیت کی تاویل میں دونوں ہی صورتوں میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، یہ اشارہ قریش کی طرف ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا تھا اور مسلمانوں کو جبر اور زور کے ذریعے سے اللہ کے دین سے بھی روک رہے تھے، اور اس دور میں جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا انہوں نے مسلمانوں کو حرم کی حاضری سے بھی محروم کر دیا تھا۔ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، یہ مسجد حرام کی تعریف ہے کہ اللہ نے اس میں حدود حرم کے مقیمین اور باہر سے آنے والوں دونوں کے حقوق یکساں رکھے ہیں۔ یہ قریش کی اجارہ داری اور خاص طور پر بنی ہاشم کی انتی پر ضرب ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس گھر پر اپنا جو تسلط کانا اور حاکمانہ جما رکھا ہے، جس کو چاہیں اس میں آنے دیں اور جس کو چاہیں اس کی حاضری سے محروم کر دیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس گھر پر کسی خاص خاندان کا اجارہ نہیں ہے۔ ہر شخص جو اللہ کی عبادت اور حج و طواف کے لیے اس گھر کا قصد کرے، خواہ کرشی ہو یا ہاشمی، یا غیر کرشی ہو یا غیر ہاشمی، مکی ہو یا غیر مکی، عربی ہو یا عجمی، اس کے اوپر کسی کو کوئی قدغن عائد کرنے کا حق نہیں۔ اس کے مقیمین کا اگر کوئی حق و فرض ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ اس کو ان گندگیوں سے پاک و صاف رکھیں جن سے اس کو پاک و صاف رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا تھا، اور جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ لیکن قریش کی یہ ستم ظریفی کہ انہوں نے اللہ کے اس گھر کو ان تمام نجاستوں سے تو بھر دیا جن سے پاک رکھنے کی اللہ نے ہدایت فرمائی تھی، لیکن اس کی تولیت کے مدعی بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے ان بندوں کو اس سے روک رہے ہیں جو اس کو اس کے اصل ابراہیمی حسن و جمال سے از سر نو منور کرنا چاہتے ہیں۔ العاکف والباد کا عام مفہوم تو جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا مقیم و آفاقی کا ہے، لیکن حرم کے باشندوں کے لیے عاکف کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے ان کی اصل حیثیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کی حیثیت حرم الہی کے ٹھیکے داروں، اجارہ داروں اور حکمرانوں کی نہیں بلکہ اس کے معتکفین اور خدمت گزاروں کی ہے۔ وہ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح تمام دنیا کے لیے حج و عبادت کا مرکز بنائیں اور تمام خلق کو دعوت دیں کہ لوگ اس کی برکتوں سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے اس آستانہ الہی پر آئیں۔ ان الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جہاں تک مسجد حرام کا تعلق ہے اس پر کسی خاندان یا کسی مخصوص حکومت کی اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی۔ اس میں عرب و عجم اور شرق و غرب کے تمام مسلمانوں کے حقوق بالکل یکساں ہیں۔ اہل مکہ یا ان کی حکومت کی حیثیت اس کے مالکوں کی نہیں بلکہ اس کے پاسبانوں اور خدمت گزاروں کی ہے۔
ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو شرک و بدعت کے ہر شائبہ سے پاک و صاف رکھیں، اور اللہ کے جو بندے حج و قربانی کے لیے وہاں پہنچے ان کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں، لیکن کسی حال میں بھی دنیا کے کسی خطے کے کسی مسلمان کو وہ اس کی حاضری سے محروم نہیں کر سکتے، الا یہ کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کے اس گھر کو ان مقاصد کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ حقوق کے ساتھ ساتھ اس گھر کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داریوں میں بھی تمام دنیا کے مسلمان برابر کے شریک ہیں۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو لوگ اس کے پاسبان ہیں وہ اس کو ان چیزوں سے آلودہ کر رہے ہیں جن سے اللہ نے ان کو پاک رکھنے کا حکم دیا ہے، تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی یہ مشترک ذمہ داری ہے کہ وہ پاسبانوں کے ہاتھ پکڑیں۔ اس کے پاسبان یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کے گھر کا داخلی معاملہ ہے، دوسروں کو اس میں مداخلت کا حق نہیں۔ اس طرح اگر خدا نخواستہ کوئی بیرونی طاقت اس پر حملہ کر دے تو اس کی حفاظت و مدافعت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ اس معاملے میں کسی قومی یا بین الاقوامی معاہدے اور مصلحت کا بھی کوئی لحاظ جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی ملک کی حکومت اس جہاد میں شرکت سے رد اختیار کرے تو ہر چند وہ نام نہاد مسلمانوں ہی کی حکومت ہوگی۔ اس کے خلاف بھی اہل ایمان پر فرض ہوگا کہ وہ جہاد کریں، اس لیے کہ جو حرم کی حفاظت و مدافعت کی ذمہ داری صرف اہل مکہ یا اس حکومت پر نہیں بلکہ ہر کلمہ گو پر ہے۔ اس کو کسی صورت میں بھی پرایا جھگڑا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حرم کے حقوق اور ذمہ داریوں میں ہر مسلمان برابر کا شریک ہے۔ حرم امت مسلمہ کا دل ہے، اس کی صلاح تمام امت کی صلاح اور اس کا فساد پوری ملت کا فساد ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد کے الفاظ سے یہ نتائج تو بدیہی طور پر نکلتے ہیں جو اوپر مذکور ہوئے، لیکن ہمارے فقہا کی ایک جماعت نے اس سے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ حدود حرم میں نہ کوئی گھر کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتا ہے اور نہ وہ کسی دوسرے سے کسی گھر کا کرایہ وصول کر سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ استنباط ضعیف ہے۔ آیت کے الفاظ پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد کے الفاظ مسجد حرام کی صفت کی حیثیت سے وارد ہوئے ہیں، پورے مکہ یا تمام حدود حرم کی صفت کے طور پر نہیں آئے ہیں۔ اس وجہ سے میں اس مسئلے میں شوافع کے مسلک کو ترجیح دیتا ہوں جو اس پابندی کے حق میں نہیں ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یورد کے بعد بے کا صلہ اس کا قرینہ ہے کہ یہاں یہ لفظ ہم کے مفہوم پر متضمن ہے۔ اس اسلوب کی وضاحت دوسرے مقامات میں ہو چکی ہے۔ الحاد کے معنی انحراف، کجی اور بے دینی کے ہیں۔ بظلم بالحاد سے بدل واقع ہے اور لفظ شرک کے مفہوم کے لیے قرآن مجید میں معروف ہے۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ یہ گھر وہ گھر ہے، اس میں اگر کوئی کسی بے دینی کا اور وہ بھی شرک جیسی بے دینی کرے گا تو ہم اس کو ایک عذاب دردناک کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ ارادہ اور عمل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ارادہ تو سوچ سمجھ کر ظہور میں آتا ہے، لیکن ہمہ جیسا کہ وَہَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا توبہ 73، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا یوسف 24 وغیرہ آیات میں وارد ہے، کسی وقتی میلان نفس سے بھی ظہور میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے شرائط و آداب بہت سخت ہیں، یہاں ان غلط چیزوں پر بھی گرفت ہے جو وقتی میلانات نفس سے ظہور میں آ جاتی ہیں۔ الحاد کے بعد ظلم کا اضافہ کر کے یہ حقیقت واضح فرما دی گئی کہ جب یہاں معمولی کج روی بھی قابل گرفت ہے تو اس شرک عظیم کے لیے یہاں کس طرح گنجائش نکل سکتی ہے جس کا ایک وسیع کاروبار یہاں قریش نے پھیلا رکھا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ کی تاریخ بیان ہو رہی ہے
تاکہ قریش پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہم السلام سے یہ گھر تعمیر کرایا تھا، وہ سارے ہی مقاصد انہوں نے برباد کر کے رکھ دیے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سزاوار ہیں کہ اب یہاں سے بے دخل ہوں اور وہ لوگ اس کے ذمہ دار بنائے جائیں جو اس عظیم امانت الہی کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بَوَّأَ کے معنی ٹھکانے، ٹھہرانے، آباد کرنے اور بسانے کے ہیں، یعنی تاریخ کی اس سرگزشت کو یاد کرو جبکہ ہم نے خاص اپنے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد ان کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ بسایا جس جگہ بیت اللہ ہے۔ بوّأنا کے بعد لام اس امر کا قرینہ ہے کہ یہ مقام صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا مسکن نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ ان کی ذریت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مسکن بھی یہی قرار پایا تھا۔ اہل عرب اپنی اس تاریخ سے بالاجمال واقف اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی اولاد اور ان کی ملت کے وارث ہیں، لیکن یہود نے یہ سازش کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے ہی تورات سے وہ ساری چیزیں نکال دیں یا ان کی تحریف کر دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کے ساتھ تعلق کی شہادت دینے والی تھیں، تاکہ آخری رسول کی بعثت بنی اسماعیل کے اندر نہ ثابت ہو سکے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک من گھڑت تاریخ بنائی اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد اپنا مستقر شام میں بنایا، نہ کہ مکہ میں، اور اپنے جس بیٹے کی قربانی کی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر مروہ اور بیت اللہ اور ان سے تعلق رکھنے والی ساری ہی چیزوں پر تحریف کی سیاہی پھیرنے کی کوشش کی، لیکن آخر وہ آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو کہاں تک چھپانے میں کامیاب ہوتے۔ اب بھی تورات میں یہود کے علی الرغم ایسی شہادتیں موجود ہیں جو اس سازش کا پردہ چاک کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ استاذ امام رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف الرأی الصحیح فی من ہوا الذبیح میں یہود کی ان ساری سازشوں کو اچھی طرح بے نقاب کر دیا ہے، اور ہم بھی اس کتاب میں تمام ضروری مباحث سے تعرض کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات 122 تا 141 کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتیا للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ بعینیہ یہی مضمون کم و بیش انہی الفاظ میں سورہ بقرہ میں یوں بیان ہوا ہے: وَعَہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ البقرہ 125۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ آیت ایک آئینہ ہے تاکہ قریش اس میں یہ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد اور کس حکم و ہدایت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر پر مامور فرمایا تھا، اور اب اس کو قریش نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے، پھر بھی اس کے اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کو اس سے روک رہے ہیں جو اس گھر کے اصلی مقاصد کی از سر نو تجدید کرنا چاہتے ہیں۔